الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام، معزز محتشم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صیام رمضان المبارک کی شب برکتیں، رحمتیں، کرم نوازیاں، اجالے اور روشنیاں لیے جلوہ فراز ہے، اور آج تقوی کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم نامہ اہل ایمان کے نام موجود ہے۔ تقوی ہے کیا؟ اس کا لغوی معنی تو بچنا، ڈرنا اور محتاط رہنا ہے، لیکن اصطلاح شریعت اسلامیہ میں اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کہلاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہارا رب جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور جہاں وہ نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ پائے جاؤ، تو یہ تقوی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ پچھلی کتابوں کے عالم بھی ہیں، قرآن مجید کو بھی آپ نے پڑھا ہے، تو آپ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے سوال کرنے والے سے کہا، کبھی آپ ایسی وادی سے گزرے ہیں جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا کئی بار گزرا ہوں۔ تو کہا پھر کیسے گزرے؟ کہا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ ایک ایسی وادی سے میرا گزران ہو رہا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے۔ تو حضرت کعب احبار فرمانے لگے کہ تقوی بھی اسے ہی کہتے ہیں، دنیا میں رہ کر کے اس طرح سے زندگی بسر کی جائے کہ گناہوں سے دامن داغدار نہ ہونے پائے۔ اس دنیا میں رہنا بھی ہے، لیکن اس دنیا کی شرور سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ دنیا کے اندر موجود فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دینا، اپنے دامن کو پھٹنے نہیں دینا، اپنے ضمیر کی چادر پہ داغ نہیں لگنے دینا، اپنے باطن کی صفائی اور ستھرائی
اور پاکیزگی اور عفت کا خیال رکھنا ہے، دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا تقویٰ کہلاتا ہے۔